حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جو اچھے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے انسان اچھی صحت مند غذا کھاتا ہے لیکن ساتھ ہی کچھ ایسی گلی سڑی چیزیں کھا لیتا ہے۔ مثلا اگر انگور ہیں، آپ نے سارے فریش کھائے اور اس میں سے گلا سڑا بھی کھا گئے تو وہ جو فریش ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے اور جو گلا سڑا وہ غالب آ جائے گا اور سب کا اثر جو ہے وہ خراب کر دے گا۔ اور محاورہ بھی ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان بہت کچھ بھی اچھا کھائے لیکن تھوڑا سا زہر مرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی بڑی بڑی نیکیوں کو ڈھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں شرک آتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اسی طرح کفر جو ہے، انسان ایمان پر ساری زندگی گزار کر اگر کافر ہو کے مرتد ہوتا ہے تو سب نیکیاں جو ہیں اس کی برباد۔ اسی طرح منافقوں کے لیے کہا گیا کہ ان کی نیکیاں برباد۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے رستے سے کسی کو روکتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد، جیسے سورۃ محمد کے شروع میں آتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ پھر اسی طرح غیبت جو ہے وہ بھی انسان کی نیکیاں برباد کرتی۔ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی سوکھی آگ کو کھاتی ہے۔ پھر اسی طرح خاص طور پر کچھ نمازوں کا قضا کرنا جو ہے وہ بھی انسان کے باقی اچھے اچھے کاموں کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ جی میں نے اور بہت صدقہ خیرات کیا یا اور بڑے لوگوں کی خدمت کے کام کیے ہیں تو کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھی؟ نہیں، لوگوں کا حق اپنی جگہ اور اللہ رب العزت کا حق اپنی جگہ۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کیا دنیا میں کسی کو کسی کا حق دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جو اتنا حق دے دیا اگر دوسرے کو نہ دوں گی تو کیا ہوگا؟ نہیں۔ مثلا آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ ایک ہی کو سب کچھ دے دیں اور دوسرے کو کچھ نہ دیں اور کہیں میں نے تو دینا تھا، ایک کو دے دیا ہے، اگر دوسرے کو نہیں ملا تو کیا ہوا؟ نہیں، ہر ایک کا اپنا حق ہے، ایک کا دے کر دوسرے کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حق دے کے بندوں کا حق ختم نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں نماز پڑھتا ہوں، کیا ہوا اگر بندوں کے ساتھ میں کچھ برائیاں کر لوں؟ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور اس کی بھی اجازت نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا میں بندوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کر رہا ہوں اس لیے اگر کیا ہوا نماز روزے میں تھوڑی میں کمی کر لوں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر۔ مثلا آپ جیسے کھانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہو، اسی طرح آپ اپنے لباس کے اندر، اپنی نیند کے، اپنی ساری زندگی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ بے اعتدالی کا نتیجہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حق میں اعتدال برتنا ضروری ہے، نہ تو انسان اللہ کے حقوق میں اتنا آگے نکل جائے کہ بندوں کے مغلوب ہو جائے اور نہ بندوں کے حق میں اتنا آگے نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حق نہ دے سکے انسان۔ دونوں میں اعتدال ضروری ہے اور یہی انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔